السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج پوری دنیا کم و بیش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہی ہے، اور صرف ایک دن ہی خاص کیوں بلکہ مومن کا ہر نفس، ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ خواہ کتنا بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے یا ذکر کرے، حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ امت کی بڑی محرومی ہے کہ جو چیزیں کرنے کی ہے وہ تو نہیں کرتی، اور جو چیزیں نہیں کرنے کی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ خیر، آج ہمارا موضوع ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ صف میں آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا اور کمال تک پہنچانے والا ہے، چاہے کافر ناشکرے کتنا ہی برا کیوں نہ مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہی کیوں نہ ہو۔ اس نور سے مراد، روشنی سے مراد قرآن، اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا پیغام رسالت اور دلائل و حجت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور جن کے نام سے جلنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی جو شان بنائی ہے اس کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ان کی شان نرالی ہے، نرالی ہی رہے گی۔ حاضرین، آج سے 40-45 سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی دی 100 کے نام سے، جس کے رائٹر، ایک قابل رائٹر، مورخ، ریاضی داں اور فلسفی مائیکل ایچ ہارٹ، جنہوں نے 100 ایسے لوگوں کی درجہ بندی کی تھی جنہوں نے تاریخ انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالے۔ وہ نسلی طور پر ایک عیسائی، ایک نمبر پر نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور نہ نیوٹن کو، جس کا جادو اس وقت سر چڑھ کر بولتا تھا، آج بھی بولتا ہے۔ تاریخ کی جتنی سائنٹیفک چیزیں ہیں وہیں سے وہ نکلتی ہے۔ نسلی طور پر اور تعلیمی طور پر اس نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور نہ نیوٹن کو، بلکہ وہ یہ کہتے ہوئے سر فہرست نمبر 1 پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی پر جو اثرات ڈالے وہ کسی بھی دوسری شخصیت نے، خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، نہیں ڈالے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں، ان کے کتاب کا اقتباس ہے، ہی واز دا ونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ کہتا ہے کہ آپ تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہا حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی۔ کیا جادو تھا؟
کیا کوالٹی تھی، کیا کردار تھا، کیا تاریخ کی پوری دھاڑوں کو موڑنے والے، کیا وہ شخصیت تھی جو ایک پڑھا لکھا انسان وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے۔ وہیں 1795 اور 1888 کے بیچ میں ایک اور مورخ پیدا ہوا جو اتفاق سے وہ بھی سائنسداں تھا، فلسفی تھا، ریاضیداں تھا، اور بڑی کتابیں لکھی۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہیروز اور اینڈ ہیرو ورشپ، جس میں پیغمبروں پہ کتابیں لکھی، اور وہ کتابیں لکھی اور وہ بھی عیسائی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا گھرانہ سب سے زیادہ کفایت شعار تھا، ان کی عام خوراک جو کی روٹی اور پانی تھی، بعض اوقات اپنے جوتے خود مرمت کرتے تھے اور اپنے پوشاک میں پیوند خود لگاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی دن آپ کے چولہے میں آگ نہیں لگتی تھی۔ اگر یہ شخص کردار کا بلند ترین نہیں ہوتا، اگر کردار کا اعلیٰ ترین انسان نہیں ہوتا، تو عرب کے وحشی جنہوں نے 23 سالوں تک آپ سے لڑتے جھگڑتے رہے آپ کے کردار کو دیکھے بغیر، اگر کردار اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہوتا تو وہ وحشی قوم جو صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 23 سالوں تک لڑتے جھگڑتے رہے، وہ حد درجہ مطیع، فرمانبردار اور آپ کا تعظیم کرنے والا نہیں بن پاتے۔ وہ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے، تھامس کارلائل جس نے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ کتاب لکھی، ہیرو کی نرسری، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر انقلاب اور ایک نمبر پر نبیوں کا ہیرو قرار دیا گیا، یہی وہ تھامس کارلائل ہے۔ وہ تو امریکہ، مائیکل ایچ ہارٹ امریکہ تھا، لیکن یہ 1795 میں پیدا ہوا، 1888 میں اس کی موت ہوئی۔ جب یہ کتاب لکھی تو بڑی ضخیم کتاب تھی، یورپ کے بہت بڑے ہال میں، بہت بڑے آڈیٹوریم میں اس کتاب کا انوگریشن تھا، اجرا تھا، موچن تھا۔ اس نے تمام انبیاء پر باتیں کی، ڈسکشن کیا، پورا ہزاروں سے بھرا ہوا کھچا کھچ وہ حال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو محض تعصب کی بنیاد پر، محض پارشیلٹی کی بنیاد پر، اور وہ سارے کے سارے عیسائی لوگ حال کو خالی کر دیا۔ وہ تھامس کارلائل کہتا ہے کہ اگر یہ تعصب کو بنیاد پر، اگر یہ شخص یہ نہیں سنتے تو میں روشندان سے آنے والے ذراتوں کو اور ان کرسیوں کو اور ان دیواروں کو یہ باتیں سناؤں۔ تھامس کارلائل کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، وہ کہتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے پورا حال پھر سے بھر گیا اور لوگ سن کر کے چوکنا ہو گئے کہ ہاں کوئی تعصب بھی کرتا ہے۔ اور پھر تھامس کارلائل کی بات سن کر کے پھر واپس کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ نبی کا جو مرتبہ ہے منوان تو ایک نبی ہی جان سکتا ہے، جیسے ایک انجینئر کی کوالٹی ایک انجینئر جان سکتا ہے، ایک سائنسداں کی کوالٹی ایک سائنسداں جان سکتا ہے، لیکن ان کی امت جو ہے وہ بیش بہا کیا کہتے ہیں ان کے اس میں جکری ہے ان کے احسانات میں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آخر یہ مائیکل ایچ ہارٹ اور تھامس کارلائل کیوں نہ کرتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم آپ کا رب آپ کا ذکر بلند سے بلند ترین کریں گے۔ اور وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر پل، ہر منٹ، ہر سیکنڈ مؤذن، پوری دنیا میں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اصل پیغام۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ بلا شبہ نبی رحمت سے عقیدت رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ عقیدت صرف عقیدت ہی تک ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسان تو قرار دیا، پیغمبر اسلام کی عظمت اتنی واضح ہے کہ وہ صرف آپ کی امت کے ایک عقیدہ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کی امت عقیدہ رکھتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے نام پہ اگر کوئی
گستاخی کرتا ہے تو وہ جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں کرنے کی ہیں، کیا جس بات کی گواہی غیروں نے دی آپ کے کردار کی، آپ کے بھلائی کے پیکر کی، آپ کے جو شخصیت تھی اس کی، کیا ان سے ہم کچھ سیکھتے ہیں؟ ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین ہے کہ نبی جو تمام نبیوں کے سلسلہ کو ختم کر دینے والے تھے۔ وہ پیغمبر اسلام کے اتنی واضح ہے کہ وہ صرف آپ کی امت کے عقیدہ کی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے، اور ہر آدمی جو تاریخ کو جانتا ہے، تاریخ کو سمجھتا ہے، بوجھتا ہے، وہ مجبور ہے کہ وہ اس کو بطور واقعہ تسلیم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی بھی بڑی عبقری شخصیتیں، جس میں گاندھی بھی ہے اور بھی بہت نہرو بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے مورخین اور پڑھے لکھے لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعہ تزکیہ کیے ہوئے، تربیت کیے ہوئے حضرت عمر کے بارے میں گاندھی کہتے ہیں کہ میں ہندوستان میں عہد فاروقی لانا چاہتا ہوں، اور وہ حضرت عمر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تربیت پائے ہوئے، تزکیہ پائے ہوئے، جن کا بچپنا اتنا غسیلہ تھا، اتنے وہ غسیلے تھے، اتنے زیادہ وہ تند مزاج تھے کہ اس وقت کے مشرکین آپ سے استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے جب آپ خلیفہ بنائے گئے کہ اے عمر، کیا تم وہی عمر ہے نا جس کے غسیلے پن کی وجہ سے تمہارے ماں باپ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑ نہیں دیتے تھے کہ کل شام کو ان کی ٹانگیں نہ ٹوٹی ملے، اور تم ہو کہ آج قوموں کی رہنمائی کر رہے ہو، ایک بڑے خطے کے خلیفہ ہو، بادشاہ ہو اور حکمراں ہو۔ تو یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی، جو آپ کی تربیت میں رہے ہوئے لوگ ایسے نگینہ بن کے ابھرے، اور صحابہ کے بارے میں بھی، تابعین کے اور کے زمانے میں بھی، اور آج بھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات کو فما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اگر اس کا مکمل پیکر ہے تو دنیا اس شخص کا لوہا مانتی ہے، اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا، اس کے ہنر کا لوہا آج مانتے ہیں۔ کسی شعبے میں اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، سچا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی ہے، تو دنیا آپ سے مرعوب ہو جائے گی، آپ کے کردار سے مرعوب ہو جائے گی۔ یہ ایک سچا حقیقت ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اینٹ پتھر لے کر سڑکوں پہ اتر آتے ہیں، یہ آپ کی عقیدت کا معاملہ ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائیں، کیا ہم اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اپنے چلنے کو، پھرنے کو، اور وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، طرز زندگی ہے، چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہاتھوں میں کھلال لگانے کے، میاں بیوی کے تعلقات کو، اور چلنے پھرنے کو، پڑوسی سے ملنے کو، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کر دی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی اس انداز میں نہ کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو نبی ایک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ترین دین ہمیں دے دیا ہیں، اور وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ اور بہت ساری چیزیں آپ سے کی جائے، لہذا انشاءاللہ اگلے خطبات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر پہلوؤں پہ بحث کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب۔